وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی معزز سامعین، سورہ طٰہٰ 16واں پارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ آپ سن چکے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ ذکر فرمایا۔ اب اس کے بعد چونکہ پہلے آپ ان آیات میں قیامت کا ذکر اللہ رب العزت نے کیا، یہ قیامت والے دن من اعرض عنہ، جس نے ہماری ذکر سے منہ پھیر لیا، اعراض کر لیا، فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا، قیامت والے دن اسے جو ہے نا وہ بوجھ اٹھائے گا قیامت والے دن، اور خالدین فیہ، ہمیشہ وہ بوجھ اٹھائے پھریں گے، وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا، قیامت والے دن بہت ہی برا بوجھ ہوگا ان کے لیے۔ یوم ینفخ فی الصور، یہ قیامت کا ذکر، ٹھیک ہے، جس دن سور میں پھونکا جائے گا، ہم انہیں جمع کریں گے یومئذ زرقا، اس دن نیلی آنکھوں والی، یعنی میلی آنکھوں والی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نیلی آنکھیں ٹھیک نہیں، بعض لوگ کہتے ہیں نا او جی نیلی آنکھیں ٹھیک ہے، یہ تو ٹھیک نہیں ہوتی۔ کیوں ٹھیک نہیں ہوتی؟ وہ تو زیادہ خوبصورت لگتی ہے، لیکن یہاں مطلب یہ وہ میلی ہو جائے گی پریشانی کی وجہ سے، ٹھیک ہے، وہ غم کی وجہ سے وہ میلی پڑ جائے گی، گدلی ہو جائے گی۔ تو قیامت کا ذکر فرمایا، تو یہاں پر پھر وہ پوچھیں گے میرے پیغمبر آپ سے کہ قیامت، آپ کہتے ہیں قیامت آئے گی، قیامت آئے گی، یہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ، یہ اس کا کیا کرو گے؟ یہ کیسے، یہ بھی گر جائیں گے، یہ بھی ختم ہو جائیں گے؟ اس کا جواب دیا، فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، میرے پیغمبر یہ آپ سے پوچھتے ہیں پہاڑوں کے بارے میں، فَقُلْ، میرے پیغمبر کہہ دیجئے، يَنْسِفُهَا رَبِّي، میرا رب ان پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دے گا، نصفا، ٹکڑے ٹکڑے کر جائے گا۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا یہ پہاڑ سرابن، ریت بن جائیں گے، یہ ریت بن جائیں گے۔ اور سورہ تکویر میں قیامت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، جب قیامت کا دن آئے گا، اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، جب سورج بے نور ہو جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب ستارے گدلے ہو جائیں گے، میلے ہو جائیں گے، یعنی اتنا بڑا سورج جو آپ کو آج نظر آ رہا ہے، قیامت والے دن اس کی روشنی اللہ لپیٹ لے گا، یہ سورج اس کی روشنی ختم ہو جائے گی، اور اتنے بڑے زیادہ ستارے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، اللہ فرماتے وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، یہ ستارے گدلے ہو جائیں گے، میلے ہو جائیں گے، یعنی آج تو یہ چمکار ہے ستاروں کی، لیکن ان کی یہ چمکار ختم ہو جائے گی۔ اور آگے جا کے فرمائے وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑوں کو چلایا جائے گا، سُيِّرَتْ، یہ پہاڑ ایسے چلایا جائے گا دھول کی طرح۔ اور سورہ قاریہ میں فرمایا کہ یہ پہاڑ ایسے چلائے جائیں گے کہ جس طرح مانجنے والا روئی کی منجائی کرتا ہے مشین میں، القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش
وَتَكُونُ الْجِبَالُ یہ پہاڑ اس طرح اڑنے لگیں گے کَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ جس طرح روئی کی منجائی کرتا ہے مانجنے والا مشین میں، تو روئی کے ذرات اڑتے ہیں، روئی کی گالیں اڑتی ہیں، تو یہ اس ذرات کی طرح اڑنے لگ جائیں گے۔ یہ کیا ہے رب کے لیے؟ تو فرمایا میرے پیغمبر کہہ دیجئے ینسفھا ربی نصفا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ کر جائے گا، فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا چھوڑ دے گا اللہ اسے کھلی میدان، صفصفا چٹیل صاف میدان، یہ میدان رہ جائے گا بالکل، لا ترى فيها عوجا تو نہیں دیکھے گا اس میں عوجن کوئی کجی، ولا امتا اور نہ تو اس میں کوئی موڑ دیکھ پائے گا، یعنی نہ تو اس میں کوئی کچی ہوگی، اور ولا امتا نہ تو اس میں کوئی ڈھیلا نظر آئے گا، یعنی یہ جو پہاڑی ہوتی ہے نا چھوٹا سا ڈھیلا، ٹھیک ہے نا، نہ کوئی موڑ نظر آئے گا نہ کوئی ڈھیلا آپ کو نظر آئے گا، ایسا چٹیل میدان بنا دے گا۔ یومئذ اور اس دن یتبعون الداعیہ اتباع کی جائے گی ایک دائی کی، ایک دعوت دینے والے کی، لا عوج لہ جس کے لیے کوئی کجی نہیں ہوگی، وخشعت الاصوات للرحمن اور فرمایا وخشعت الاصوات اور پست ہو جائے گی آوازیں للرحمن رحمان کے لیے، فلا تسمع الا ہمسا پس تو نہیں سن پائے گا الا ہمسا مگر آہٹ، دلوں کی آہٹ یا پاؤں کی آہٹ، یعنی جو لوگ وہاں پر جائیں گے جانے والوں کے پاؤں کی آہٹ یا آپ کو سنائی دے گی، ٹھیک ہے، یا تھکاوٹ بندے کو ہو جائے تو پھر وہ جو سینے کی آہٹ ہوتی ہے نا آواز شاہ شاہ کی آواز ہے یہ بس سنائی دے گی۔ یومئذ اس دن لا تنفع شفاعت کوئی شفاعت فائدہ نہیں دے گی، یعنی آج اللہ کو چھوڑ کے جا کے ہم نے اوروں کو مشکل کشا بنائے رکھا ہے، اللہ کو چھوڑ کے اوروں کو حاجت روا بنائے رکھا ہے، ہم نے اپنے لیے شفیع بنا دیے، یہ ہماری شفاعت کریں گے، یہ فلاں بابا ہماری شفاعت کرے گا۔ اللہ نے فرمایا یومئذ لا تنفع اس دن کوئی شفاعت فائدہ نہیں دے گی الا من اذن لہ الرحمن مگر اس کے لیے جس کے لیے رحمان نے اجازت دی ہو۔ یہ لکھ کے آ گئے ہیں، ٹھیک ہے، سارا گرد و غبار ان پہ پڑا ہوتا ہے، اور یہ ہمارے کیسے الا من اذن لہ الرحمن مگر وہ جن کے لیے رحمان نے اجازت دی ہو، ورضی لہ قولا اس کے لیے اللہ نے اس کے لیے اس کے بعد کے لیے اللہ راضی ہو گیا ہوں، یعنی ہاں کہ اس کے لیے شفاعت کی بھی جائے، ہاں یہ بھی بات ہے، شفاعت کرنے والا تو الگ، جس کے لیے اللہ راضی ہو جائے کہ ہاں اس کے بارے میں شفاعت کریں، ٹھیک ہے، ورنہ ایسے بھی ہوں گے کہ کہیں گے اس کے بارے ضرورت ہی نہیں ہے شفاعت کرنے کی۔ یعلم ما بین ایدیہم اللہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہیں، وما خلفہم جو ان کے پیچھے ہیں، ولا یحیطون بہ علما اور یہ احاطہ نہیں کر سکتے ہیں رب العالمین کا اپنے علم کے اعتبار سے، یعنی اللہ ان کے سوچ و وہم گمان سے بھی بلند و بالا ہے، اللہ تو بلند و بالا ہے، ان کے علم سے یہ احاطہ نہیں کر سکتے، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ وعنت الوجوہ اور بہت سارے چہرے اس دن للحی القیوم یعنی وعنت الوجوہ بہت سارے چہرے ذلیل ہوں گے اس دن للحی القیوم اس زندہ قائم ذات کے لیے، وقد خواب من حمل ظلما اور تحقیق خراب ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا، من وہ حمل ظلما جس نے ظلم اٹھا لیا ہے، اور ظلم سے مراد تمام مفسرین نے لکھا ہے وقد خواب تحقیق ناکام ہو گیا ہے، تحقیق برباد ہو گیا ہے، من حمل ظلما جس نے شرک کر دیا ہے، کیونکہ ظلم شرک کو بھی اللہ نے ظلم کہا ہے۔ لقمان حکیم نے کیا کہا، یا بنیا اے میرے بیٹے
لا تشرک باللہ، اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، اور وہ نصیحت مال کی نہیں کرتے ہیں، وہ نصیحت جائیداد کی نہیں کرتے ہیں، وہ کوٹھی اور گاڑی بنگلے کی نہیں کرتے ہیں، وہ پیسوں کی نہیں کرتے ہیں، بلکہ جب ہم نصیحت کرتے ہیں تو فرماتے ہیں یا بنیا، او میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، شرک بہت بڑا ظلم ہے، اور مشرک سب سے بڑا ظالم ہے، اور توحید سب سے بڑا انصاف ہے، موحد سب سے بڑا منصف انصاف کرنے والا ہے۔ تو مفسرین نے فرمایا جس نے شرک کیا، وَمَن يَعْمَلْ، اور جس نے عمل کیے، مِنَ الصَّالِحَاتِ نیک اعمال کیے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، حال یہ کہ وہ ایمان کی حالت میں ہے، فَلَا يَخَافُ، بس نہیں وہ ڈرے گا، ظلماً یعنی ظلم سے، ولا حزمار، نہ کمی سے، یعنی نہ وہ زیادتی سے ڈرے گا، نہ وہ کمی سے ڈرے گا، وہ نہ ظلم سے ڈرے گا، نہ کسی حق میں کمی کرنے سے اسے ڈر لگے گا۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ، اور اسی طرح فرمایا، انزلناہ، ہم نے نازل کیا ہے، قرآناً، قرآن کو، عربیاً، واضح زبان میں، ہم نے قرآن کو ایک واضح زبان میں نازل کیا ہے، عربی زبان میں نازل کیا ہے۔ وَصَرَّفْنَا فِيهِ، اور ہم نے کھول کھول کے بیان کیے اس میں، من الوعید، وعید ذکر کیے، عذاب کے تذکرے کیے، لعلہم یتقون، اور یہ ہم نے اس کے لیے نہیں کیے کہ اسی وقت سن کے ان پہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں، اور جب مسجد سے باہر نکل جائیں سب کچھ بھول جائیں، لعلہم یتقون، تاکہ یہ تقوی اختیار کر جائیں، لعلہم یتقون، تاکہ یہ اللہ سے ڈر جائیں، او یحدث لہم ذکرا، یا بیان کرے ان کے لیے ذکرا، کوئی نصیحت، ان کے لیے کیا کر دے، کوئی نصیحت بیان کرے، تو قرآن نصیحت ہی تو ہے سارا۔ فتعال اللہ الملک الحق، بس بلندے اللہ رب العالمین، الملک الحق، جو بادشاہ حق اور سچ، ولا تعجل، اور نہ جلدی کیجئے، بالقرآن، قرآن کے پڑھنے میں، من قبل، اس سے پہلے، ان یقضی، یہ کہ پوری ہو جائے، الیک وحی، ہو آپ کی طرف اس کی وحی۔ مطلب کیا ہے، آپ جلدی نہ کریں قرآن پڑھنے میں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ جب وحی آتی، جبریل امین جس طرح پڑھتے اسی طرح آپ جلدی ان کے ساتھ پڑھتے، کیونکہ یہ چلے جائیں گے تو پھر میں پڑھ نہیں سکوں گا، بھول جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ پڑھتے، تو اللہ نے فرمایا وَلَا تَعْجَلْ، اور جلدی نہ کیجئے، بالقرآن، قرآن کے پڑھنے میں، من قبل ان یقضی، پہلے اس سے کہ پوری ہو جائے، الیک وحیہ، آپ کی طرف اس کی وحی۔ اور اگر آپ بھولنے سے ڈرتے ہیں تو ہم آپ کو ایسے یاد کر دیں گے کہ کبھی آپ بھول نہیں پائیں گے، ہاں، آپ بھول نہیں پائیں گے، ہم آپ کو یاد کر دیں گے۔ ہاں، یہ دعا پڑھا کریں، ٹھیک ہے؟ اللہ نے فرمایا وَقُلْ، کہہ دیجئے میرے پیغمبر، رب زدنی علما، اے اللہ بڑھا دے علما، میرے علم کو، ٹھیک ہے؟ آج سب کو یہ دعا مانگنی چاہیے، رب زدنی علما، خاص کر علماء کرام فرماتے ہیں جن بچوں کا پیپر ہو رہا ہو تو وہ یہ دعا زیادہ پڑھا کرے، رب زدنی علما۔ میرے پیغمبر یہ دعا پڑھ لیجئے، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، کہہ دیجئے اے میرے رب زدنی، زیادہ کیجئے علما، میرے علم کو، وَلَقَدْ عَهِدْنَا، اور تحقیق ہم نے پیغام بھیجا، الہ آدم، آدم علیہ السلام کی طرف، من قبل، اس سے پہلے، فنسیا، وہ بھول گئے، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور نہیں پایا ہم نے ان کے لیے کوئی ارادہ، کوئی عزم، یعنی ہم نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ یہ درخت کے قریب نہیں جانا، لیکن انہوں نے وہ درخت کے قریب جا کے اس پھل کو کھا لیا۔ اب ان سے غلطی تو ہوئی ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں لم نجد لہو عزما، ہم نے ان کا کوئی عزم نہیں پایا ہے
یعنی انہوں نے جان بوجھ کے نہیں کیا ہے بلکہ غلطی سے کیا ہے، ان کا کوئی عزم ارادہ نہیں تھا کہ بھئی وہ خامخواہ، لیکن غلطی ہو گئی ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ جب ہم نے کہا ملائکہ سے اسجدو کے سجدہ کرو لے آدم علیہ السلام کو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا، ابا اس نے انکار کر دیا۔ فَقُلْنَا تو ہم نے کہا یا آدم اے آدم علیہ السلام ان ھذا عدو لک یہ تیرے لیے تمہارا دشمن ہے، ولزوجک اور تمہاری بیوی کا ہے، فلا یخرجنکما کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تم دونوں کو یہاں سے نکال دے، کہاں سے؟ من الجنت جنت سے، فتشقا بس تو مشقت میں ڈل جائے گا، تو مشقت میں پڑ جائے گا۔ یہاں پر بدبختی والا معنی نہیں، ٹھیک ہے، شقی ویسے بدبخت کو کہا جاتا ہے، لیکن یہاں معنی یہ نہیں کرے گے، فتشقا آپ مشقت میں پڑ جائیں گے، ان لک اللہ تجوع تیرے لیے یہ کہ تجھے بھوک نہیں لگے گی، فیہا جنت میں، ولا تعرا نہ آپ ننگے ہوں گے، وانک لا تظمؤ اور بے شک آپ کو پیاس نہیں لگے گی، فیہا جنت میں، ولا تضحا نہ آپ کو گرمی لگے گی۔ لیکن فوسوس الیہ الشیطان شیطان نے دل میں وسوسے ڈال دیے، قالا کہنے لگا یا آدم اے آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد آیا میں ایک ایسے درخت کے بارے میں نہ بتاؤں جس کا پھل کھا کے آپ ہمیشہ رہیں گے، جو ہمیشگی والا درخت ہے اس کے بارے میں نہ بتاؤں؟ بتا دیجئے۔ ہاں لا یبلا جس کو جو کبھی ختم نہیں ہوگی، وملک لا یبلا اور ایسی بادشاہی جو کبھی ختم نہیں ہونے والی ہیں۔ تو کہا بتائیں، تو یہ درخت کے بارے میں جب بتایا کہ یہ ہمیشہ کا یہ کھا لے ہمیشہ زندہ رہو گے، فَأَكَلَا دونوں نے کھایا منہا اس درخت سے، فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا تو ظاہر ہو گئے ان کے لیے ان کے جسے، وَطَفِقَا اور وہ شروع ہو گئے، یخصفان علیہما وہ ڈانپنے لگے ان دونوں اپنی جسوں پہ، من ورق الجنہ وہ جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈانپنے لگے، وعصا آدم اور آدم علیہ السلام نے یعنی عصا قصور کیا، ٹھیک ہے، اپنے رب کا، فغوا بھول کی وجہ سے کیا تھا، ٹھیک ہے۔ شیخ القرآن امام محمد طاہر رحمہ اللہ معنی کرتے ہیں وعصا یعنی عصیان والا جو ہے نا روپ اختیار ہو گیا ان سے، ٹھیک ہے۔ عصیان والا اس طرح کہ بھائی بظاہر بندوں کا روزہ ہو، ایک بندہ پانی پی رہا ہو تو بظاہر گناہ لگتا ہے بھائی یہ روزہ، لیکن اگر حقیقت آپ پوچھیں یا وہ کہے گا بھائی میں بھول چکا ہوں، پھر بھی ٹھیک ہے، وہ گنہگار نہیں اگر بھول گیا ہے۔ اور اگر وہ کہے بھائی میں مریض ہوں، جس کے لیے اللہ نے اجازت دی ہے کہ اگر آپ مریض ہیں تو آپ روزہ نہ رکھیں، تو اس لیے جو ہے نا بظاہر تو وہ گناہ نظر آ رہا ہے، اس لیے آدم علیہ السلام سے غلطی کی وجہ سے یہ کام ہوا ہے، ٹھیک ہے، بھول کی وجہ سے ہوا ہے، جس پہ وہ گنہگار نہیں ہے۔ ثم اجتباہ پھر اللہ نے انہیں چنا، ربہ اس کے رب نے، فتاب علیہ اس کے توبے کو قبول کیا، وہدا اور آدم علیہ السلام کی یعنی اس کے توبے کو قبول کیا، اس سے اللہ راضی ہو گیا۔ قال اہبطا اور ان دونوں سے کہا اس کے بدلے کہ نکل جاؤ منہا اس سے جمیعاً سب کے سب، بعضکم بعض تمہارے لیے بعض عدو بعض کی دشمن ہے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ بس بہرحال آ جائے تمہارے پاس منی میری طرف سے ہدن کوئی ہدایت، فَمَنِ اتَّبَعَ بس جس نے تابعداری کی ہدایہ میری ہدایت کی، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى تو نہ وہ گمراہ ہوگا، ولا یشقى اور نہ وہ بدبخت ہوگا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔